الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بھائی صاحب ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے، جس مالک نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں اتنی انواع و اقسام کی مخلوقات پیدا کی کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید الکونین، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی بے شمار رحمت نازل ہوں آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر، رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور علماء اسلام پر کہ جن لوگوں کی محنت اور کوشش کی وجہ سے یہ خالص دین ہم تک پہنچا. حضرات محترم،
عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک مختصر سی حدیث آپ کو سنانے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے عین مطابق بیان کرنے کی پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کچھ یوں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا یراحون ریح الجنہ، تین بدبخت ایسے ہیں جنت میں جانا تو درکنار، جنت کا داخلہ نصیب ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ تین بدبخت ایسے ہیں، انہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ ثلاثۃ لا یراحون ریح الجنہ۔ سب سے پہلے تو دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا ان ریحھا لتوجد من مسیرۃ شہر، کہ ایک شخص جنت کی مخالف سمت میں سفر شروع کر دے، ایک مہینہ مسلسل چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، ایک مہینہ سفر کرنے کے بعد بھی اسے جنت کی خوشبو پہنچ رہی ہوگی، تو معلوم ہوتا ہے یہ کوئی بہت ہی بدبخت اور بد نصیب ہیں جنہیں ایک مہینے کی دور کی مسافت پر آنے والی خوشبو نہیں آئے گی۔ صرف ان تین بندوں کا تعارف کروانا ہے، اور پھر میں نے اپنے گریبان اور دامن میں جھانکنا ہے، آپ نے خود اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ خدا نخواستہ کو ہم میں وہ کوتاہی موجود تو نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو خوش بختی کی علامت ہے، اور اگر ہے تو اس کی اصلاح کی بڑی جلدی ضرورت ہے۔ پہلا شخص، من کذب علی نبیہ، من کذب علی نبیہ، پہلا وہ بدبخت جسے جنت کی خوشبو نہیں آئے گی، وہ بد نصیب ہے جو اپنے نبی اور پیغمبر پر جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ مطلقاً حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن و سنت میں جھوٹ کی مذمت بیان کی گئی ہے اور سچائی اور سچ کی مدح سرائی کی گئی ہے۔ علیکم بالصدق فإن الصدق ینجی، سچائی کو لازم پکڑو، سچائی تمہیں نجات کے راستے پر چلائے گی۔ وإیاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور، گناہ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ تمہیں گناہوں کی طرف لے جائے گا۔ وَإِنَّ فُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ تمہیں جہنم کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ تو قرآن و سنت میں سچائی کی، سچ بولنے والے کی بڑی مدح کی گئی ہے، جھوٹ بولنے والے کی خواہ کسی بھی شکل میں جھوٹ بولے، کسی بھی شکل میں، اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔
وہ جھوٹ کسی کے خوف کی وجہ سے بولے، وہ جھوٹ کسی کو ہنسانے اور مسکرانے کے لیے بولے، وہ جھوٹ بچوں کو دھوکہ دینے اور ڈرانے کے لیے بولے، جھوٹ جھوٹ ہی ہے، اس پر سزا ہے۔ اور جھوٹے انسان پر لعنت کی گئی ہے قرآن حکیم میں، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہے اللہ کی جھوٹ بولنے والوں کو۔ جب میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں تو میرے دامن میں تو کوئی جھوٹ نظر آتے ہیں، اور آپ اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مومن بخیل ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے۔ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہم تو بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر بیٹھا کہیں ہے اور فون پہ کال پہ اس کو کیا بتا رہا ہے، میں راستے میں ہوں، میں فلاں جگہ ہوں، جھوٹ پڑ گیا ہے۔ تو جھوٹے کی مذمت اور جھوٹے پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ ہے مطلقاً جھوٹ، اور جھوٹ بولنا نفاق کی ایک نشانی ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، منافق کی ایک نشانی جھوٹ بولنا بھی ہے۔ تو جھوٹ سے بچ جائیں، سچائی کو لازم پکڑیں، اگرچہ سچ بولنے کی وجہ سے بعض دفعہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ پھر ان 3 صحابہ کو یاد کر لیجئے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے جب سارے منافقین نے جھوٹ بولا اور تینوں نے آ کر سچائی بیان کی، تو منافقین کو آپ نے چھوڑ دیا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور ان تینوں کو آپ نے سزا دی۔ اور سزا کیا دی؟ آپ نے فرمایا ان کا سوشل بائیکاٹ کر دو، کوئی ان سے کلام نہ کرے، کوئی ان سے بات نہ کرے۔ پورا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ 40 دن تک سوشل بائیکاٹ رہا، پھر اگلے 10 دن ان کی بیویوں کو بھی کہہ دیا گیا تم نے بھی ان سے کلام نہیں کرنی، علیحدہ ہو جاؤ ان سے۔ 50 دن جس کا سوشل بائیکاٹ ہو، اور بائیکاٹ کرنے والے کون ہوں؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتائیں اس کی حالت کیا ہوگی؟ کعب بن مالک کہتے ہیں میرے دونوں ساتھی تو بوڑھے تھے، گھر میں بیٹھ گئے، روتے رہتے، میں مسجد آیا کرتا تھا، میں نماز پڑھتا، تو بعض دفعہ میں نماز میں ہی دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہیں، جو ہی میں سلام پھیرتا پھر میں آپ کی طرف دیکھتا، آپ اپنا رخ زیبا دوسری طرف پھیر لیا کرتے۔ فرمائیں ذرا سوچیں، جس سے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور پھیر لیں، اس کی تو دنیا اجڑ گئی ہے۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، فرمایا دنیا بڑی کھلی اور وسیع تھی، ان پر تنگ ہو گئی تھی، کیوں؟ سچ بولا تھا نا۔ اب وہ لیکن ضائع نہیں کرتا، سچ بولنے والا کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ رب تعالیٰ نے 50ویں دن ان کی توبہ قبول کی، ان کی مدح میں، ان کی شان میں قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی، جو سچائی کی یہ برکت ہے۔ سچ کو لازم پکڑیں، جھوٹ چھوڑ دیں۔ تو مطلقاً جھوٹ کی یہ مذمت ہے، اور جو جھوٹ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا جائے وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری میں آتا، آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اس نے اپنا ٹھکانہ جان بوجھ کر جہنم میں بنا لیا ہے۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا ان کاذبا علی لیس ککاذب احدکم، مجھ پر جھوٹ بولنا تمہارے ایک دوسرے پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، اس کی سنگینی بڑی خطرناک ہے۔ ایک دوسرے پر جو جھوٹ بولتے ہو اگرچہ وہ بھی گناہ ہے، لیکن اس گناہ کی جو سنگینی ہے جو مجھ پر بولا جاتا ہے وہ کہیں بڑھ کر ہے، کہیں بڑھ کر اس کی سنگینی ہے۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔
آپ نے فرمایا انما ينزل من اللہ من السماء، مجھ پر کیسے جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ میں تو آسمان سے آئے ہوئے الفاظ تمہیں سناتا ہوں، میں تو وحی اللہ کے ذریعے کلام کرتا ہوں، مجھ پر کیسے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا 2 شخص جہنم میں جائیں گے، 2 شخص جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا جہنم میں جائے گا، ایک وہ جس نے او رد مما قلتہ، جس نے اس بات کو رد کر دیا جو میں نے کہی تھی، یعنی میری حدیث کو ٹھکرایا، اسے یہ پتہ چل گیا یہ صحیح حدیث ہے، یہ متصل اور مرفوع حدیث ہے، اس کے مقابلے میں ساری کائنات دوسری طرف کھڑی ہو جائے، ساری کائنات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسے یہ احساس ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ ہیلے بہانے، یہ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، دل نہیں مانتا، معاشرہ نہیں مانتا، امام نہیں مانتے، مفتی صاحب نہیں مانتے، اگر یہ ہیلے تلاش کرتا ہے، فرمایا اس کو میری حدیث رد کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ اتنا سنگین معاملہ ہے، اس لیے فرمایا وہ 3 بندے جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے، جنت میں جانا تو درکنار، اس میں پہلا بندہ یہ ہے۔ اور یہ جو جھوٹ بولنے کی یہ جو شکل ہے نا، یعنی نبی پر جھوٹ بولنا، اس کا حملہ عوام الناس سے زیادہ ممبر و محراب کے ورثاء پر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ عوام الناس، عام لوگ جو ہیں، ان بیچاروں کو اتنا علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، اس کا صحیح جو حملہ ہوتا ہے نا شیطان کی طرف سے، وہ ممبر و محراب پر کھڑے ہونے والے پہ ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور جب ممبر سے جھوٹ بولا جائے گا، مصلی رسول پر بیٹھ کر جھوٹ بولا جائے گا، ہو سکتا ہے اس کے چاہنے والے سینکڑوں کی تعداد میں ہو سکتا ہے اس کے عقیدت مند ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہو، وہ جھوٹ ان تک پہنچے گا، وہ اس کو اپنائیں گے، وہ تو یہی سمجھے گا نا یہ تو حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، در حقیقت وہ حدیث رسول نہیں ہوتی، تو ان کا تو بیڑا غرق کر دیا نا۔ یہ حملہ علماء پہ ہوتا ہے، ممبر سے جھوٹ، اور یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، آج بھی جاری ہے، اس سے پہلے بھی بولا جاتا رہا ہے۔ 2 چوٹی کے امام ہیں، ایک کا نام ہے امام احمد بن حنبل اور ایک کا نام ہے یحییٰ بن معین، اور معین بھی پڑھتے ہیں بعض رحمہ اللہ۔ یہ دونوں اتنے بڑے شیوخ ہیں کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں۔ یہ ایک سفر میں تھے، سفر میں نماز کا وقت ہو گیا، ایک مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھی، نماز ادا کرنے کے بعد وہاں کا خطیب اور امام کھڑا ہوا، اس نے ہاتھ میں ایک کتاب پکڑی اور اس نے درس دینا شروع کر دیا۔ اس نے کہا جو میں تمہیں حدیث سنانے لگا ہوں، یہ حدیث میں نے 2 بڑے ائمہ سے سنی ہے، ایک احمد بن حنبل سے، ایک یحییٰ بن معین سے، یہ دونوں اماموں سے میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے ایک دفعہ، اس کے لیے ہر لفظ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک پرندہ بناتے ہیں، اس پرندے کی چونچ سونے کی ہوتی ہے اور اس کے پر جو ہیں وہ ہیرے اور جواہرات سے بنے ہوتے ہیں۔ اس نے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے لا الہ الا اللہ کے، یہ سنتے رہے دونوں شیوخ۔ وہ کہتے بک اس کے ہاتھ میں تھی، وہ کتاب کے پیج پلٹتا رہتا، آگے کرتا گیا، حتیٰ کہ 20 صفحے پلٹ دیے اس نے، فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ جب وہ بیٹھ گیا نا، ہم نے اسے اپنے پاس بلایا، ہم نے پوچھا من حدثک ھذا، یہ جو تم نے لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں اتنا لمبا لیکچر دیا ہے، یہ حدیثیں تم نے کس سے سنی ہے؟ اس نے کہا حدثنی احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین، میں نے وقت کے بڑے امام احمد بن حنبل سے اور یحییٰ بن معین سے یہ حدیثیں سنی ہیں۔ امام یحییٰ بن معین کہنے لگے انا یحییٰ بن معین وہذا احمد بن حنبل، میں یحییٰ بن معین ہوں، یہ احمد بن حنبل ہیں رحمہ اللہ۔ ہم نے تو یہ حدیثیں نہیں بیان کی، تو نے سارا جھوٹ بولا ہے لوگوں کے سامنے۔ ہم نے تو اس نے بجائے شرمندہ ہونے کے نا،
ممبر وہ محراب کے جب وارث جب یہ اڑ جائے نا غلطی پر، وہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. اور مولوی کو منوانا تو آپ جانتے ہیں نا، وہ نہیں مانتا. وہ ایک غلطی کر بیٹھے صحیح، ساری دنیا ادھر سے ادھر کر لو، اس نے نہیں ماننا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. میں بھی انسان ہوں، کیوں نہیں غلطی کر سکتا؟ میں فرشتہ ہوں. اسی محراب سے ممبر پر کھڑے ہو کئی دفعہ مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے، میں نے پھر برملا اس کا اظہار کیا، میری تصحیح کی ہے کسی ہمارے دوست نے. غلطی پر اڑنا یہ تو جہالت ہے. غلطی مان لینا، لوگوں کو گمراہی سے بچانا، اپنے آپ کو بچانا، یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے. اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی خطیب کی اصلاح کر دیتا ہے، قاری صاحب آپ نے یہ بات جو کی ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور وہ اس پہ دلائل رکھتا ہے اور واقعاتاً اس کے دلائل صحیح ہوتے ہیں، تو مجھے رجوع کرنا چاہیے فوراً، اگلے جمعے اس کا اظہار کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے. یہ تو وہ خوشی دل سے قبول کرنا چاہیے. تو بجائے شرمندہ ہونے کے اس نے لوگوں پر پریشر ڈالنے کے لیے اس نے کہا میں نے سن رکھا تھا کہ اس دنیا میں ایک احمق انسان ہے جس کو یحییٰ بن معین کہتے ہیں. آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو ہے وہ یحییٰ بن معین. مجھے یقین ہو گیا. کیوں؟ میں نے تم سے تھوڑی سنی ہے حدیث، تمہارے علاوہ 17 یحییٰ بن معین ایسے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، 17 احمد ابن حنبل ایسے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں. بجائے شرمندہ ہونے کے اس نے ان کی توہین کر دی اور جھوٹی حدیث کا دفاع کیا جو رسول اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا اس نے. تو انہیں بدبختوں کے لیے کہا گیا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے. اس لیے یہ بڑا حساس معاملہ ہے، بہت حساس معاملہ ہے. ایک اور شخص تھا جس کو ابو اسما کہتے تھے، وہ قرآن مجید کے فضائل سناتا لوگوں کو. قرآن مجید کے فضائل ہیں، صرف وہ فضائل بیان کرو جو رسول اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، آپ کے صحابہ نے بتائے، اپنی طرف سے نہیں. وہ قرآن مجید کے فضائل سناتا، پھر ہر سورت کے فضائل سناتا، ہر سورت کی ہر آیت کے فضیلت سناتا. آج کل بھی آپ سنتے ہیں یہ آیت پڑھیں، یہ آیت کی یہ فضیلت، یہ آیت کی یہ فضیلت. قرآن مجید کی فضائل ہیں لیکن وہ فضائل بیان کرو جو صحیح سند سے ثابت ہیں، اپنی طرف سے نہ بناؤ. خصوصاً سورہ یاسین کے حوالے سے بڑی فضائل ہیں، حالانکہ یقین مانیں سورہ یاسین کے حوالے سے ایک بھی صحیح سند کے ساتھ روایت ثابت نہیں ہے، ایک بھی روایت ثابت نہیں ہے. بڑے فضائل بیان کریں گے، جہاں ثابت ہے وہ بیان کریں، کوئی انکاری نہیں ہے. تو جب علماء نے اس کا محاسبہ کیا کہ ہر آیت کی فضیلت علیحدہ علیحدہ، یہ کہاں سے لی ہے تم نے؟ ہمیں تو نہیں ملی کسی حدیث سے. اس نے کہا انی رأیت الناس عن عارض القرآن، میں نے لوگوں کو دیکھا لوگ قرآن سے دور ہو رہے تھے، لوگ قرآن سے دور ہو رہے تھے، تو میں نے سوچا ان کو قرآن پر واپس لانے کے لیے کیوں نہ جھوٹی حدیثیں بنائی ہیں. اپنی طرف سے نیکی کر رہا تھا، اپنی طرف سے نیکی کر رہا تھا. تو گمراہی ہے یہ، نبی پر جھوٹ بول کر لوگ دین کی طرف آئیں گے. اور یہ سلسلہ جو کا تو آج بھی جاری ہے. آج بھی آپ سنتے نہیں ہیں، فضائل سنائیں گے آپ کو. بزرگوں نے کہا تھا، بزرگوں نے یہ لکھا تھا، فلاں بزرگ نے یوں لکھا ہے. آج تک پتہ نہیں چلا وہ بزرگ کون ہے، وہ کہاں رہتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں زندگی گزاری. بات بزرگوں نے کہا ہے جی. اور قرآن و سنت کافی نہیں ہے فضائل بیان کرنے کے لیے، بزرگوں کو ضرور لانا ہے اور جھوٹے واقعات ضرور سنانے. اور کتابیں بھری پڑی ہیں، ہر نماز کے بعد میں کتاب کھول کے بیٹھ جائیں گے اور بزرگوں کے واقعات سنائیں گے. اور سناؤ لوگوں کو قرآن، سناؤ لوگوں کو حدیث مصطفیٰ سناؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ختم ہو گیا قرآن و حدیث کا علم، ختم ہو گیا. بس یہ رہ گیا بزرگوں کے قصے رہ گئے ہیں، اور قصے بھی من گھڑت اور جھوٹے اور شرکیہ سنائے جاتے ہیں. ممبر سے بیٹھ کر، مصلی رسول پہ بیٹھ کر بڑے مزے سے سنایا جاتے ہیں، پھر گمراہی پھیلتی. بس اس طرح کا ایک مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا کہ ایک خاتون تھی، عورت تھی، اسے کوئی سوال کرتے وہ قرآن سے جواب دیتی. کوئی اس سے سوال کرتا نا وہ جواب قرآن سے دیتی. اور یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے. یہ کہاں سے لیا ہے؟ اگر یہ تقویٰ ہے، اگر یہ تقویٰ ہے کہ ہر بات کا جواب قرآن سے دیا جائے، یعنی عام بول چال کی بات کر رہا ہوں، مسائل میں تو قرآن و حدیث سے جواب دینا نا. عام بول چال، وہ عام بول چال میں کوئی اس سے نام پوچھتا وہ قرآن کی آیت پڑھتی، کوئی اس سے راستہ پوچھتا وہ قرآن کی آیت سناتی. یہ تقویٰ ہوتا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپناتے. سب سے متقی اس کائنات میں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ تو تکلف ہے،
تقویٰ نہیں ہے، اور یہ جہالت ہے، اور یہ واقعہ من گھڑت اور جھوٹا واقعہ بیان کرتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ کس طرف لگا دیا قوم کو؟ جھوٹے واقعات، جھوٹے قصے، کہانی ہیں، اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا قرآن کی طرف. آج بھی لوگوں سے سنو جیسی عوام ویسی حکمران، قرآن میں لکھا ہو. قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں لکھی ہوئی. یہ تو عام مشہور جملہ ہے نا، جیسی عوام ویسے حکمران. ہاں یہ ضرور ہے تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے پہنچتی ہے، لیکن یہ تھوڑی یہ آیت لکھی ہوئی ہے جیسی عوام ویسے حکمران. عوام ساری بدبخت ہے، حکمران تو سارے ظالم آئے ہیں. عوام میں علماء بھی ہیں، شیوخ بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، تم کہتے جیسی عوام ویسے حکمران. یہ تو جہالت ہے. تو ایسے جملوں سے پرہیز کریں. ایسی ایسی کہانیاں لوگوں کو سنائی جاتی ہیں. اس طرح پیچھے محرم گزرا ہے، اس کے فضائل آپ سنے ہوں گے. جس دن زمین پر پہلی بارش برسی دن 10 محرم کا. جس دن آدم علیہ السلام اس دنیا سے جنت سے زمین پہ ہے دن 10 محرم کا. جس دن جنت سے زمین سے جنت میں واپس گئے دن 10 محرم کا. جس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی دن 10 محرم کا، وہ ثابت حدیث ہے. جس دن ایوب علیہ السلام کو شفا ملی دن 10 محرم کا. جس دن یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی دن 10 محرم کا. جس دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا گیا دن 10 محرم. یہ کہاں سے لیا ہے؟ 10 محرم کی فضیلت میں حدیثیں ثابت نہیں ہے. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یہ تم حدیث میں ثابت ہے. 10 محرم کی فضیلت ثابت ہے. وہ ثابت جو ثابت ہے وہ بیان کرو، جھوٹے واقعے کیوں سناتے ہو؟ یعنی جھوٹ کا سہارا کیوں لیتے ہو؟ جھوٹ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قرآن کی طرف کرتے ہو. یہ بدبختی ہے. اور اسی کو لوگ علم کہتے ہیں. بڑا عالم ہے جو اس نے 10 محرم کا ایک ہی لہ میں شروع کی ہے اور 20 واقعات گنا دیے. 10 محرم میں یہ ہوا، 10 محرم میں یہ ہوا، 10 محرم میں یہ ہوا. یہ کیا ہے؟ کس طرف لگا دیا قوم کو؟ پھر ایک اور اگر ربیع الاول آ رہا ہے اس حوالے سے بھی سن لیں. یہ جان لیں سب سے پہلے پورے قرآن مجید میں ایک ہی ایسی ہستی ہے جس کی زندگی کی قسم کھائی ہے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ کون ہے؟ وہ آپ کے اور میرے آقا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی پوری زندگی کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ. لعمرو کا، مجھے آپ کی زندگی کی قسم ہے. زندگی میں بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، سفر بھی ہے، حضر بھی ہے، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، ہر طرح کے حالات ہیں. آپ کی زندگی کی قسم کھائی. یہ عظمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کی یہ عظمت ہے. صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حدیث ہے. آپ نے فرمایا اول من یقع باب الجنہ، میں وہ پہلا انسان ہوں جو جنت کے دروازے کو جا کر کھٹکھٹاؤں گا. پوچھا جائے گا من ہذا، کون ہے؟ کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ من دقل باب، کس نے دروازے پر دستک دی؟ آپ نے فرمایا فقولوا اقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں فرماؤں گا کہ میں محمد کریم ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور فرشتہ کہے گا جب سے یہاں پہ ڈیوٹی لگی ہے ایک ہی حکم دیا گیا تھا، ساری کائنات آ جائے، دروازہ نہیں کھولنا، امام کائنات آ جائے، دیر نہیں لگانی. یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کی شان ہے، یہ مقام ہے. لیکن جھوٹے واقعات کیوں سناتے؟ ایک حدیث بنائی ہوئی ہے جھوٹی کہ لا يدخل الفقر فی بیت فیہ اسمی، اس گھر میں فقر نہیں داخل ہو سکتا جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، اس میں محمد لکھا ہو، کہیں پہ لگایا ہو. یہ من گھڑت حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے، سنائی جاتی ہے لوگوں میں. اس میں عظمت نہیں ہے. اگر یہ عظمت ہے نا تو اس کو برعکس دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا. یہ فقر نہیں تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کوئی روٹی دے گیا کھانے کے لیے تحفہ. وہ روٹی کے کچھ حصہ انہوں نے اپنے بچوں کو کھلایا، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے آئی. تو آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا بیٹا 3 دن ہو گئے تیرے باپ نے کچھ نہیں کھایا. یہ فقر نہیں ہے. جہاں پہ اسم موجود ہو وہاں پہ فقر نہیں آتا، اور جہاں پہ اسم بامسمہ موجود تھے وہاں پہ فقر کی حالت ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے 14-15 دن سے مسلسل کھجوریں کھا کے چرن ہو گئی ہے پیٹ میں. آپ نے پچھلے 2 ہفتے ہو گئے میں نے بھی کھجور اور پانی کے سوا کچھ نہیں کھایا. تو جھوٹے واقعات کیوں سنائے جاتے ہیں؟ فضائل کے لیے پورا قرآن رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتا ہے. سنائیں لوگوں کو، صحیح حدیث سنائیں. پھر ایک اور حدیث اسی طرح کی، وہ قیامت والے دن نا 2 بندے اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے. ایک کا نام ہوگا احمد، ایک کا نام ہوگا محمد. نام میں یعنی ایک کا نام میں لفظ احمد آتا ہوگا، ایک کا نام میں لفظ محمد آتا ہوگا. مرکب نام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. مرکب یعنی پہلے کوئی اور نام ہے ساتھ یہ بھی ہے.
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو جنت میں بھیج دو. وہ دونوں کہیں گے کہ ہمارے پاس تو نیک عمل ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس تو نیک عمل ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے اپنے اوپر یہ قسم اٹھا رکھی ہے، جس کے نام میں لفظ محمد ہوگا، لفظ احمد ہوگا، میں سب کو معاف کر دوں گا. یہ کیا ہے؟ یہ کیسی عظمت! یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی تھے، سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد کرنے والے. یقیناً آپ محمد بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات مل کر جس کی تعریف کرے. لیکن یہ فضیلت کہاں سے لی ہے؟ اس لیے آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. وہ شخص جہنمی ہے جو شخص مجھ پر جھوٹ بولتا ہے. اس لیے حدیث بیان کرنے میں محتاط ہو جائیے، گفتگو میں محتاط گفتگو کیا کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات منسوب کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو آپ سے ثابت نہ ہو، تو یہ وہ پہلا بدبخت انسان ہے. ایسے کہانیوں سے بات چھوڑ دیں، ایسے کہانیوں. اور یہ علماء سناتے ہیں، عام بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. اب دوسرا وہ انسان او علی عینیہ، دوسرا وہ جسے جنت کی خوشبو نہیں ہے. کہ وہ کون ہے؟ جو جھوٹے خواب سناتا ہے، جھوٹے خواب. اور یہ بھی آپ نے بڑے بڑے مشہور خواب سنے، آگے اور سنیں گے. جھوٹے خوابوں کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے ایک بار. اور دنیا میں سوائے انبیاء کے کسی اور کا خواب سچا نہیں ہے، قطعی نہیں ہے. سچا ہو سکتا ہے، قطعی نہیں ہے کہ جو دیکھا ہے وہی ہو. انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، جو دیکھا ہے وہی کے ذریعے بتایا گیا ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہو، وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہو، وہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب ہو، آپ بیان ہوئے حدیث میں. قطعی خواب ہوتے ہیں، وہ وحی پر مبنی ہوتے ہیں، وہ منزل من اللہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے وہ خواب آپ کو. عام بندے کے خواب کی حقیقت نہیں ہوتی، بعض دفعہ سچا ہوتا ہے، بعض دفعہ جھوٹا ہوتا ہے. تو جھوٹے خواب بیان کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا اور خواب پر پورا ایک مذہب چلانا، پورا ایک پروگرام کرنا، خواب بتائیں. اور بعض دفعہ خواب کے مقابلے میں قرآن آ جانا، قرآن مجید کی آیت چھوڑ دینا، خواب کو ملازم پکڑنا اور جھوٹے خواب سنانا. ابھی سنائیں گے آپ کو. میرا یہ ایمان ہے اس کائنات میں کوئی کلمہ گو مسلمان ایسا نہیں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی نہ ہو. کوئی اس کائنات میں ہے ہی نہیں مسلمان. وہ کیسا مسلمان ہے جسے رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی نہ ہو؟ آپ آئے ہیں تو ہم مسلمان ٹھہرے ہیں. لیکن جو کچھ کر رہے ہیں اور جھوٹا خواب سنائیں گے، کہیں گے جی وہ ابو لہب نے خواب دیکھا تھا، ابو لہب نے، کہ اس نے جس لونڈی کو آزاد کیا نا، اس کی انگلیوں سے دودھ نکل رہا تھا، وہ پی رہی تھی دودھ. ابو لہب کا جھوٹا خواب سنائیں گے اور دلیل دیں گے رسول اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے، ولادت کی خوشی منانے. یہ دلیل ہے. قرآن نہیں پڑھا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. وہ لہب تو تباہ ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کے کوئی کمائی اس کے کام نہیں. لونڈی کمائی نہیں ہوتی، خرید و فروخت ہوتی تھی نا جب. جھوٹے خواب. ایک اور بڑا مشہور خواب ہے، ایک مکار اور اداکار نے سنایا کہ میں نے خواب دیکھا، اعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس ٹھہروں گا، مجھے آنے جانے کے پورے اخراجات آپ نے دینے. یہ خواب بڑا مشہور ہوا ہے، اداکار، ایک مکار انسان کا. یہ سارے جھوٹے خواب. یہ ایسے لوگ جو جھوٹے خواب لوگوں کو سناتے ہیں، یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گے. خدا را اس میں بھی اپنے آپ کو بچائیے. کیا ضرورت ہے ایسے خواب سنانے کی؟ اور خوابوں کی تعبیر کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دے رکھا. باقی جس کو آپ خواب سنیں، اسے کوئی غریب آدمی خواب سنائے تعبیر اور کریں گے، وہی خواب امیر آدمی سنائے تعبیر اور کریں گے. کیوں؟ یہ کہاں سے لیا تم نے؟ یعنی ایک غریب آدمی نے خواب دیکھا ہو، اسی طرح کا خواب ایک امیر آدمی نے دیکھا ہو. وہ خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کو فون پہ کریں، جا کر بتائیں. غریب کو تعبیر اور بتائے گا، امیر کو تعبیر اور بتائے گا. اس کا مطلب ہے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. خواب کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جھوٹے خواب میں بیان کرنے چاہیے، اور برے خواب تو ویسے سنانے ہی نہیں چاہیے. اور برا خواب آئے تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ کر کروٹ بدل لینی چاہیے انسان کو. اور تیسرا وہ بدبخت جسے جنت کی خوشبو نہیں آئے گی، او علی والدیہ، جو اپنی نسبت اپنے والد سے ہٹا کر کسی اور کے ساتھ لگا دیتا ہے، اپنے نسب کو چینج کرتا ہے، نسب کو چینج کر دیتا ہے. اور یہ بڑا عام پایا جاتا ہے. جن کے ہاں اولاد نہیں نہ ہوتی، وہ اپنے بھائی کے، اپنی بہن کے، اس کی بیوی اپنی بہن بھائیوں کا بچہ لے کر پالتی ہے.
لے پالک بچہ، منہ بولا بیٹا. آپ چھوٹے کو، کسی چھوٹے کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، ہم چھوٹے بچے کو محبت میں بیٹا کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی بیٹا تو نہیں ہوتا وہ. کسی سے بچہ لے کر پالنا اور پھر اسے اپنی نسبت دینا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. یہ ہمارے معاشرے میں عام پایا جاتا ہے. جن لوگوں کے توکل ٹوٹ جاتے ہیں نا، جب اللہ سے بھروسے ہٹ جاتے ہیں، یہ کام وہ کرتے ہیں. مومن کا تو یقین اتنا پختہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جو میرے مقدر میں لکھا ہے نا، پوری کائنات میرے خلاف کھڑی ہو جائے، روک نہیں سکتی وہ. اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں اولاد نہیں لکھی، سارے مل کر مجھے پورے پاکستان کے مولوی اور پیروں کو اکٹھا کریں، تویز لیں، اولاد نہیں ہوگی. اس نے لوٹ لیں گے، اولاد نہیں دے سکتے. اولاد دینا نہ دینا تو رب تعالیٰ کا خیال. للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. تو وہ شخص جو اپنی نسبت چینج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم. یہ تمہارے منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے تھوڑے ہیں، یہ تو تمہارے زبان سے کہی ہوئی باتیں ہیں. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. انہیں ان کے باپ کے نسبت کے ساتھ پکارا کرو. یہ انصاف کے برابر، یہ انصاف والی بات ہے. اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، بھائی کہہ کے بلاؤ. نسبت کیوں چینج کرنی ہے، نسبت کیوں بدلنی ہے؟ اور لوگوں نے بدلا ہوا ہے. اس سے بدلیں گے پورا نسب نامہ چینج ہو جاتا ہے. اور وراثت کا جو قانون اللہ نے آسمان سے اتارا سارا درہم برہم کر دیتے ہیں. کیونکہ جو بچہ آپ نے لیا ہے وہ تو کسی اور کا بیٹا ہے، کسی اور کا بیٹا ہے. وہ وارث تھا اپنے باپ کا، آپ اپنے گھر لے ہیں. پہلے تو سب سے پہلے جب وہ بچہ بالغ ہوگا تو جو ماں بنی ہوئی ہے نا، اس کی ماں، وہی اس کے لیے غیر محرم ہے، غیر محرم ہے، وہی اس کے لیے. ٹھیک ہے. پھر جب وہ جوان ہوگا اور باپ اپنی جائیداد اس کے نام لگائے گا، ساری اس کی حصہ دے گا، تو جو اس کے بھائی اس کے وارث تھے، یعنی اولاد نہیں تھی تو بھائی وارث تھے، بہنیں وارث تھی، تو ان کو محروم کرے گا. یہ ظلم نہیں ہے. اور یہ اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار، اپنے آپ کو بڑے سمجھدار سمجھنے والے دیندار بھی یہ کام کرتے ہیں. اور جو تمہیں جائیداد اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ تمہارے بھائیوں کا حصہ ہے. تمہارے دنیا سے جانے کے بعد بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں. تم ایک باہر سے انسان کو کس طرح اپنی وراثت میں حصہ دے سکتے ہو؟ تو یہ ساری قباحتیں اس ایک گناہ کے ساتھ لازم آتی ہیں. خدا را اگر کسی نے یہ کام کیا ہوا ہے، بچہ پالنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے اپنی نسبت نہیں دے سکتے. اور بچہ گود لینے کا جو صحیح ٹائم اگر لینا ہے تو پھر اس بچے کو دودھ پلایا جائے، اس عورت کا، اس کی ماں کا 2 سال کی عمر میں پہنچنے سے پہلے، تاکہ وہ اس کی ماں